یہ کہتی ہیں بعض اوقات فجر میں آنکھ کھلتی ہے تو ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم واش روم نہیں جاتے، ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی فجر میں اٹھتا ہے تو چونکہ رات میں پانی پیا ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو پیشاب کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر اس غلبے کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور یہ عمومی طور پہ آپ محسوس فرمائیے گا ایسا ہی ہوگا کہ اگر آپ کی توجہ ایک دفعہ پیشاب کی طرف ہو جائے تو شیطان بار بار توجہ آپ کی پیشاب کی طرف کروائے گا اور آپ کو غلبہ سا محسوس ہونے لگے گا. تو پھر ایسی بھرپور توجہ جب پیشاب کی طرف ہو اور پھر آپ آدمی نماز ادا کرے، اس صورت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہوتا ہے. تو اس لیے اب اس میں صورتحال کیا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ پیشاب کر کے وضو کر کے نماز ادا کر لیں تو پھر یہ مکروہ تحریمی والی صورت ہوگی، آپ کو لازم پہلے واش روم جائیں، وضو کریں، پھر نماز پڑھیں. لیکن اگر ٹائم بہت ہی زیادہ کلوز ہے تو کہ اگر میں آپ واش روم جائیں تو نماز ہی قضا ہو جائے گی، تو اسی حالت میں نماز ادا کریں. لیکن چونکہ آپ کی توجہ بار بار پیشاب کی طرف گئی ہے اس لیے بعد میں اس کو لوٹانا چاہیے، یہ واجب العیادہ نماز ہو جائے گی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ واش روم نہیں گئے لیکن کوئی پیشاب وغیرہ کا غلبہ بھی نہیں ہے، تو اگر آپ نے ویسی نماز پڑھ لی بالکل نماز ہو جائے گی. گویا کہ بغیر ضرورت کوئی صبح جاگنے پر واش روم جا کر آنا یہ کوئی واجب نہیں ہوتا ہے. اگر پیشاب کا غلبہ نہیں ہے آپ ویسے وضو کر کے نماز ادا کر لیں. تو تینوں صورتوں پہ ذرا غور کر لیجئے گا. مشورہ یہ ہے کہ اپنے خواتین کے برقعوں پر سر پہ خاص طور پر یہ پیچھے کی سائیڈ پر کوئی ایک ایسی نشانی کپڑا کوئی اورنج کلر کا، ریڈ کلر کا، گرین کلر کا اس پہ سی دیں کہ اگر دور سے بھی دیکھیں تو نظر آ جائیں کہ وہ ہماری گھر کی خاتون جا رہی ہیں. اس کا فائدہ آپ کو ہوگا جب آپ خاص طور پہ طواف کر رہے ہوں گے، کتنا ہی ہاتھ پکڑ کے طواف کریں، کتنے کلوز کریں، بعض اوقات ایک دم ایک ریلا آتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کون کہاں چلا گیا، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح مینا کے اندر بعض اوقات عرفات کے میدان میں رش بہت ہوتا ہے، اور خاص طور پر رمیے کے لیے جب جا رہے ہوں تو یہ فائدہ دے گا انشاءاللہ کہ پیچھے سے دور سے بھی نظر آ جائے. اگر نہیں نظر آ رہا تو ہو سکتا ہے پیچھے ہوں تو پیچھے دیکھ لیں، ورنہ پھر آگے ہوں گی تو پتہ چل جائے گا. تو یہ اس طریقے سے کر لیں. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی گناہ کے بارے میں یوں ذہن بنا لے کہ میں کچھ دن کر لیتا ہوں اس کے بعد چھوڑ دوں گا اور پھر اس پر توبہ کر لوں گا، تو اس کا ایسا ارادہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ خود ارادہ ایک گناہ ہے کہ میں کچھ عرصے گناہ کرتا رہوں، اس کے اندر گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، یہ ایک مستقل گناہ ہے. اور پھر یہ ایک بالکل بے وقوفانہ سی بات ہے. اپنے آپ سے ہم کیوں نہیں سوال کرتے کہ جب ہمارے لیے ابھی گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے تو کل کون سی طاقت آ جائے گی کہ ہم گناہ آرام سے چھوڑ دیں گے؟ جو نفس و شیطان ابھی آپ کی اطاعت نہیں کر رہا، کل وہ آپ کا مطیع و فرما بردار کیسے ہو جائے گا؟ یعنی جب ہم نے گناہ کرنا ہوتا ہے نا تو ہم بالکل بچے منع بن جاتے ہیں اور بالکل لالی پاپ چوس کے جیسے نفس و شیطان کہتا ہے ہم اس کے مطابق ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دنیا کے معاملے میں ہم سے بڑا ذہین کوئی نہیں ہوتا، قریت کے سامنے والے کی باتوں سے نتائج مرتب کر لیتے ہیں اور سیاست پہ تبصرے سب کچھ. لیکن جب نفس و شیطان کی باری آتی ہے تو بالکل ہم معصوم بچے سے بن جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. لہٰذا توبہ کی امید پر گناہ کرنا ایک اور مستقل گناہ ہے. اور یہ ذہن بنائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو فوراً تیمم فرماتے. عرض کی جاتی رسول اللہ پانی تو قریب ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں اس لیے تیمم کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے. تو آپ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ اپنی موت کو بالکل قریب تصور کرو. اور یہ موت کو قریب تصور کرنا ہے یہ اس بات کا ایک یقین کی ظاہری علامت ہے کہ ابھی تو نہیں مروں گا میں، بعد میں موقع ملے گا مجھے گناہ چھوڑنے کا. تو اس لیے ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کل موت آ جائے اور اس گناہ سمیت قبر کے اندر پہنچے اور اللہ نہ کرے خدا نہ کرے عذابات قبر شروع ہو جائیں. بہرحال یہ سوچ بالکل منفی اور بالکل غلط ہے. ایک یہ کوشچن کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کا لفظ کہا جائے یا تو کا لفظ کہا جائے؟ دیکھیں ہمارے اردو عرف میں آپ کا لفظ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے جیسے ہم والد صاحب سے کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں، اور یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ سب ادھر آ جائیں. تو یا بہت سارے بیٹھے ہم صرف اتنے کہیں آپ آ جائیں تو وہ اس کا مطلب ہے آپ سب آ جائیں. تو جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ واحد و یکتا ہے اس لیے اس کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال ہی افضل اور اولیٰ ہے جس میں یکتائی پائی جائے، جمع کا اس میں تصور نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ لفظ نہ کہیں. اور آپ کا لفظ اللہ کے لیے کہنا ادب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو سمجھ لیں کہ میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بے ادبی ہے بہت بڑی، نہیں، لیکن ادب کے خلاف ہے. ادب ہے تو کہنا،
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا قرآن پاک اٹھا کے پڑھ لیں، عرب میں واحد کے لیے کاف کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، ایاکا جیسے ہم تیری ایاکا نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جمع ردب کے لیے نا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے خود اللہ نے اپنے لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اللہ نے تو اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال فرمائی، لیکن انبیاء علیہم السلام کی جتنی بھی دعائیں منقول ہیں، صحابہ کرام نے جتنی بھی نبی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اللہ کو مخاطب کیا، لفظ تو کے ساتھ کیا ہے، یعنی واحد مذکر حاضر کی ضمیر استعمال کی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ آپ نہیں ہے تو ہے۔ یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ عرب کے اندر بھی آپ اور تو کا تصور تھا، یہ نہیں ہے کہ جی ان کے ہاں تو ایسا تھا ہم اردو میں کنورٹ کرتے ہیں تو اپنی لینگویج کے مطابق آپ اور تو کا انتخاب کریں، ان کے ہاں بھی تھا، اور وہ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی استعمال کریں ادب اس میں ہے، نہ کہ آپ اپنے عرف کو بنیاد بنا کر جو طریقہ نبیوں نے اختیار کیا اس کو چھوڑنے میں سمجھیں کہ ادب ہے، اس لیے اللہ کے لیے لفظ تو استعمال کریں، یہی ادب اور احترام اور اس کی وحدانیت اور یکتائی کے مناسب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بکرا ہے جو 1 سال کا کنفرم ہو چکا ہے، لیکن اس نے دانت نہیں نکلے، جسے 2 دانت نکل آتے ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اصل دانت نہیں ہے، اصل عمر ہے، تو وہ دانت اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں عمر کا یقین حاصل ہو جائے کہ 1 سال کا ہو گیا، لہذا آپ کے گھر میں پلا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے کہ 1 سال کا ہو گیا، تو دانت نہیں بھی نکلے اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں منڈی میں جب آپ جائیں تو پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کر لیں، ہو سکتا ہے دانت نہیں نکلے، تو ہو سکتا ہے وہ 1 سال کا پورا نہ ہو اور وہ جھوٹ بول کے آپ کو دے رہا ہو، تو وہاں پہ پھر بھی اگر آپ جو اچھے شناخت رکھنے والے ہیں وہ قد کاٹ سے اندازہ کر لیتے ہیں یار سال کا ہو گیا ہوگا، تو اس کو کھیرا بکرا کہتے ہیں، قربانی کھیرے بکرے کی ہو جاتی ہے جبکہ عمر 1 سال پوری ہو۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی کے پاس صرف 2 تولے سونا ہے اور پیسہ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، قربانی کیسے کریں؟ تو بیچیں، 1 تولہ کو بیچ دیں، انشاءاللہ پیسہ حاصل ہوگا، آج کل تو ویسے سونے کا ریٹ بہت اچھا چل رہا ہے، اچھا پیسہ مل جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی اور پیسے بھی اچھے آ جائیں گے، پھر یہ کہ اپنے دوسرے کاموں میں بھی لگا لیں، تو لیکن بیچنا پڑے گا۔ یا پھر اگر فرض کر لیں کہ جیسے بعض اوقات خاندان میں بیچنے کی ممانعت ہے تو کسی سے وقتی طور پہ قرضہ لے کے قربانی کریں، بعد میں اس کا آہستہ آہستہ قرضہ لوٹا دیں۔ کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو کیا ہمیں ہٹانا چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو ہٹا سکیں اور نہ ہٹانے کی صورت میں آپ کو غالب گمان یہ ہے، یعنی زیادہ آپ کا یقین یہ ہے کہ لوگ اس سے گریں گے، ٹکرائیں گے، تکلیف پہنچے گی، تو پھر واجب ہوتا ہے اس تکلیف کو ہٹانا۔ جیسے بیچ میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اب آپ جانتے ہیں کوئی بھی اسکوٹر والا بھی پھسل سکتا ہے، تیز بچے بھاگ کر آتے ہیں وہ پھسل جائیں، کوئی خاتون پھسل جائے بیچاری ٹانگ کی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے، تو آپ پہ واجب ہے کہ اس کو ہٹائیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ ڈھونڈ کے دیکھیں کہاں کہاں پوری روڈ صاف کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جب ایسی کوئی چیز پہ نظر پڑ جائے اسی طرح پتھر لگا رکھا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اس پتھر سے ٹکرا کے 2 گالی تو دے جائیں گے، اس کو سائیڈ میں نہیں کریں گے، پھر آگے نکل جائیں گے۔ بھائی آپ جب ٹکرا گئے تو سائیڈ میں کر دو آپ، تاکہ آپ کی طرح دوسرا تکلیف کا شکار نہ ہو۔ تو بہرحال اگر اس کو دور کرنا پاسبل ہو اور مسلمانوں کے نقصان پہنچنے کا یقین ہو تو پھر دور کرنا، اور آپ قدرت بھی رکھتے ہو تو دور کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ناخواہ حضرات بھی ماں کا موضوع لے لیتے ہیں، اور اسی طرح پروگرامز میں بھی ماں کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بیچارہ آدم کا بیٹا جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ بہرحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان میں دونوں کا حق اس میں سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو اف بھی مت کہو۔ اف سے مراد تلفظ اف نہیں ہے، بلکہ جب ہم اف کہتے ہیں تو ماں باپ کے قلب کو اذیت پہنچتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ فعل جس سے ماں باپ کو اذیت اور تکلیف ہو، بشرطے کہ وہ شریعت کے حکم کی تعمیل میں نہ ہو، تو وہ کرنا ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ یہ قید میں نے اس لیے لگائی، اگر ماں کہتی ہے جی داڑھی نہ رکھو اور تم رکھو گے تو میری دل آزاری ہوتی ہے، وہ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارکہ ہے تو اس میں ماں کی اطاعت نہیں ہوگی چاہے کتنی دل آزاری ہو۔ تو یہ قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان فرمایا، اور اسی طرح نبی کریم ماں کا چونکہ خاص طور پہ موضوع ہے، ایک صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا آپ کی والدہ کا، عرض کی ان کے بعد فرمایا والدہ کا، عرض کی پھر ان کے بعد فرمایا والدہ کا، پھر فرمایا جب مزید کویسچن ہوا کہ آپ کے والد کا۔
اس سے علماء نے ایک نتیجہ نکالا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. اللہ اکبر اللہ. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ چونکہ باپ شوہر ہوتا ہے اور شوہر بیوی پر حاکم ہوتا ہے، اس لیے باعتبار تعظیم باپ کا حق زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر بیٹا تنخواہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے 4 حصے کرے، 3 حصے ماں کو دے، 1 حصہ والد کو دے. یہ ہے حقوق کی تقسیم. اور اگر پانی مانگے والد صاحب اور والدہ ایک ساتھ پانی مانگے تو پہلے والد کو دیں گے پھر والدہ کو دیں گے، کیونکہ یہ تعلق ہے تعظیم سے، اس چیز کا تعلق تعظیم سے ہے. تو قرآن اور حدیث آپ دیکھیں دونوں میں ماں باپ کے حقوق کو خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے. کہ اگر ہم قربانی کے بجائے ان دنوں میں یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ پہ قربانی واجب ہے، یعنی آپ قربانی کے جو 3 دن آتے ہیں ان میں آپ مسلمان ہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں اور بالغ ہیں اور مالک نصاب ہیں، یعنی کم از کم آپ کے پاس اتنا مالیت کا سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، بس چاہے 1 تولہ سونا ہی کیوں نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے گا، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی. اس کے میں احکام بعد میں بیان بھی کروں گا تفصیل سے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ پہ قربانی واجب ہو چکی ہے پھر تو آپ کو قربانی کرنی ہی ہوگی. اگر آپ ویسی کسی کو پیسے دے دیں گے تو واجب ترک ہوگا اور آپ گناہ گار ہوں گے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، ویسے ہی مطلب آپ غیر مالک نصاب ہیں لیکن جیسے ہم حصہ ڈال لیتے ہیں اور یہ دیگر، اس میں بھی یہ علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے، یعنی اللہ کے لیے قربانی کی جائے. تو آپ نفل قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں. اب رہا غریب کی مدد، تو غریب کی مدد خالی پیسے سے نہیں گوشت سے بھی ہو سکتی ہے. آپ قربانی میں حصہ ڈالیں، ایک پسندیدہ عمل بھی آپ نے کر لیا، اور وہ گوشت لے کر آپ خود نہ استعمال کریں، غریبوں میں تقسیم کر دیں. اور خاص طور پہ وہ غریب کہ جن کو سال کے اکثر حصے میں گوشت کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کو عزت احترام کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن یہ جس پہ خاص طور پہ واجب ہے وہ تو سوچے بھی نہیں کہ یہ پیسہ میں کسی کو دے دوں، یہ زیادہ اچھا ہے. اور جس پہ نفلی قربانی وہ چاہتا ہے کہ میں نفل کر لوں، اس کے لیے بھی ہمارا مشورہ یہی ہوگا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. کالر ہمارا. اب اس کے بعد سفر حج پہ جب روانہ ہونے لگے اس سے پہلے تھوڑا سا کام کر لیں کہ اگر کسی کا قرضہ ہے ادا کر سکتے ہوں تو قرضہ ادا کر دیں. اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو اس سے معافی وغیرہ مانگ لیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی اجازت کوئی لازم تو نہیں ہوتی، لیکن ان سے اجازت لیے بغیر جانا خلاف سنت اور مکروہ ضرور ہے. اگر وہ منع کریں تو رکیں گے تو نہیں کیونکہ فرض ہے، لیکن ماں باپ سے اجازت لے لیں، یہ بہت اچھی بات ہے. رشتہ داروں کو تھوڑا راضی کرنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد آنا نصیب نہ ہو. تو پھر یہ کہ کچھ حقوق العباد ایسے ہوتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں اور جس کی بنا پر ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا رشتہ داروں سے معافی وغیرہ مانگ لیں. یہ کہتے ہیں 2 بھائی مل کر کاروبار کرتے ہیں تو کیا ان کو قربانی الگ الگ کرنی ہوگی یا ایک ہی قربانی دونوں مل کے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب آدمی عاقل ہو، بالغ ہو اور پیسہ اپنے پاس رکھتا ہو، کم از کم اتنا کہ 52.5 تولہ چاندی تک اس کی مالیت پہنچ جائے اور وہ مسافر نہ ہو تو اس پہ قربانی واجب ہے. تو مجھے گمان ہے کہ آپ چونکہ دونوں بھائی کاروبار کرتے ہیں اس لیے دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. ایک کاروبار کرنے کی وجہ سے شرعی احکام سمٹ کر آپ دونوں کے اندر محدود نہیں ہو جائیں گے. ایک بھائی علیحدہ قربانی کرے، دوسرا علیحدہ. گائے میں 2 حصے ملا لیں ایک بھائی کر کے، ٹھیک ہے. عقیقہ قربانی کے جانور میں عقیقہ بالکل ہو سکتا ہے. آپ اگر ایک گائے خریدتے ہیں اور 4 کا عقیقہ کرنا ہے، 4 حصے عقیقے کر دیں، 3 حصے قربانی کر لیجئے گا، انشاءاللہ دونوں ایک ہی گائے کے اندر ادا ہو جائیں گے. لیکن یوں نہیں کیجئے گا کہ ایک حصے میں میرا عقیقہ بھی ہو جائے قربانی بھی ہو جائے، یوں نہیں، الگ الگ کرنا ہے. ایک حصہ قربانی، ایک حصہ عقیقہ، ایسا 2 حصے کرنے ہوں گے. ایک ہی حصے میں دونوں نیتیں حاضر مت کر لیجئے گا. اب چونکہ